زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیاں آسان فرمائے، بلکہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں زندگیوں میں اللہ کریم ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، حادثات سے، مشکلوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے، اور اخروی زندگی بھی رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ قبر کے معاملات میں، حشر کے معاملات میں، موت کے وقت نزا کی سختیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، محشر کے میدان میں میزان پر، پل صراط پر اللہ رب العزت ہم سب کو آسانی عطا فرمائے، اور بہتر اور کامیاب زندگی مدنی چینل کے ناظرین گزارنے کے لیے یقیناً اللہ رب العزت کی رضا کا پانا بے حد ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والے کام کریں گے، یعنی جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام بجا لائیں گے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے ان کاموں سے بچیں گے تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ہمارے کو ہوسٹ بھی ہوں گے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، ہمارے عرفان ایوبی بھائی۔ عرفان بھائی تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عرفان بھائی؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ہمارے عرفان ایوبی بھائی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے۔ جی عرفان بھائی، اب آپ ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس پروگرام کا موضوع کیا ہے؟ ہم جس موضوع پر آج انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے، میں آپ کو اس سے پہلے ایک حکایت سناتا ہوں۔ انشاءاللہ حکایت کے اختتام پر اس موضوع کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ ایک شخص تھا جو نیک تھا، اس کے گھر کی ایک دیوار گر گئی۔ جب دیوار گری تو وہ اس دیوار کی تعمیرات کے لیے مستری کو دیکھنے نکلا۔ جہاں لوگ بیٹھتے تھے، کام کے لوگ ہوتے تھے، وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کے انتظار میں ہیں۔ یہ ان کو گفتگو کرنے لگا ان سے۔ اس کی ایک نظر پڑی کہ ایک نوجوان ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا اور اس کو لگا کہ یہ شخص کچھ الگ سا ہے، اور یہ اس کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اس سے بات کی کہ بھئی میرے گھر پہ دیوار گر گئی ہے، اس کام کو تعمیر کرنا ہے، اس دیوار کو، تو میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے کہا میں چلوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اس شخص نے کہ چلو پھر میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو، لیکن میری 3 شرطیں ہوں گی۔ اس شخص نے کہا تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ پہلی تو یہ کہ جو میں کام کی اجرت طے کروں گا، جو تم سے پیسے طے کروں گا، وہ تم نے پورے کے پورے مجھے دینے ہیں، کمی نہیں کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میری وسعت سے، میری طاقت سے زیادہ کا کام نہیں دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کام کے دوران نماز کا وقت ہو جائے گا تو مجھے نماز کی اجازت ہوگی۔ اس نے کہا مجھے یہ تینوں باتیں منظور ہیں، اور وہ لے کر چل دیا۔ وہ اپنے گھر پہنچا، اس نے بتایا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اور یہ شخص باہر کی طرف کہیں چلا گیا۔ جب لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس ایک شخص نے کئی لوگوں کا کام کر دیا ہے۔ تو اس کو یہ لگا کہ یہ شخص کچھ الگ ہے، یہ نوجوان میں اللہ کریم نے کوئی خاص بات رکھی ہے۔ بہرحال کام ختم ہوا، وہ نوجوان اپنی راستے کو ہوا۔ یہ شخص اپنے گھر میں تھا، لیکن اس کو اس شخص سے تھوڑی سی محبت ہوئی۔ دوسرے دن اٹھا اور پھر اس کی تلاش میں نکل گیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں ہے اپنی جگہ پر۔ اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ اس جگہ پر ایک نوجوان تھا جس کو کل میں مزدوری کے نہیں لے گیا تھا، آج یہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔
تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہفتے میں ایک ہی دن آتا ہے اور مزدوری کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں فلاں جگہ پر رہتا ہے. یہ ڈھونڈتا ہوا اس کو وہاں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو پا لیا، لیکن دیکھا کہ یہ شخص بیمار ہے. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرے بھائی کہ تم اجنبی بھی ہو اور اکیلے بھی ہو، ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. تو اس نوجوان نے اس کو منع کیا. پھر یہ ہوا کہ اس نے اصرار کیا. اس اصرار پر وہ نوجوان راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر لے آیا. 3 دن تک اس کو بخار رہا. چوتھے دن اس کی بخار کی شدت ہو گئی اور زیادہ. جب زیادہ ہوئی تو اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے. میرے پاس یہ قرآن مجید ہے اور میری انگوٹھی ہے، یہ تم لے لو اور اس کو بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا، اس کو یہ دے دینا. اور ایک بات میری ایک اور وصیت سنو کہ بادشاہ کو میری وصیت کہنا کہ بادشاہ کو کہنا کہ غفلت میں ایام نہ گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے. اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور اپنے گھر کے ارد گرد گھمانا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے نافرمان کا یہی حال ہوتا ہے. یہ آدمی بڑا حیران ہوا. کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وہ نوجوان مر گیا. یہ شخص رونے لگا. روتے ہوئے پھر اس کو تھوڑی حوصلہ ہوا تو اس نے اٹھا اور اس نے اس کی تدفین وغیرہ کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وصیت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ وہ رسی لے کر آیا. اور جیسے ہی رسی اس کے گلے میں ڈالنے لگا تو اس کے مکان کے کونے سے آواز آئی کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک نہیں. اللہ یہ شخص گھبرا گیا اور کپ کپی طاری ہو گئی. پھر اس نے اس کے کفن و دفن اور جنازے کا اہتمام کیا. اس کے بعد یہ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بادشاہ کی طرف نکل گیا. بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے وقت میں اس نے اس بات کو تحریر کر لیا تھا. یہ دربان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے اور بات بتانے لگا تو دربان نے اس کو ڈانٹ دیا. بہرحال یہ وہاں بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ کا پیغام ملا. یہ داخل ہوا دربار میں تو بادشاہ نے کہا کہ کیا میں اتنا ظالم ہو گیا ہوں کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے تحریر کرنا پڑے گی، کاغذ پر لکھ کر دینا پڑے گا؟ تو یہ شخص کہنے لگا بادشاہ صاحب اصل معاملہ یہ ہے کہ میں کسی مظلوم کی فریاد لے کر نہیں آیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں کسی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ چیزیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اور پھر اس نے بادشاہ کے پاس وہ قرآن پاک اور انگوٹھی پیش کر دی. جب اس نے وہ انگوٹھی اور قرآن پاک بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ دم چیخ پڑا اور کہا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ گوارا جو گھر وغیرہ بناتا ہے ایک مزدور، اس نے مجھے دیا ہے. بادشاہ رونے لگ گیا. کچھ افاقہ ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. بادشاہ نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. اللہ. بادشاہ اور رویا اور کہا کہ کیا اس کے انتقال کے وقت تم وہاں موجود تھے؟ اس نے کہا انتقال کے وقت میں موجود تھا. بادشاہ نے پوچھا اس نے کوئی وصیت کی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کے لیے اس نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ غفلت میں نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے. اللہ اللہ. یہ بات کہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بادشاہ بہت رویا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہیں کھڑا رہا. نماز عصر کا وقت آ گیا. بادشاہ کو افاقہ ہوا. جب بادشاہ اٹھا تو اس نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ کیا تم مجھے اس کی قبر پر لے چلو گے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا کہ اندھیرا ہو لینے دو. جب اندھیرا ہوا تو اس نے ایک چادر اوڑھی بادشاہ نے اور وہ میرے ساتھ اس کی قبر کی طرف چل دیا. ہم قبر پر پہنچے. بادشاہ اس کی قبر پر پہنچنے کے بعد رونے لگا. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ ایسا کون سا شخص ہے جس کے پیچھے بادشاہ اتنا مغموم ہو گیا، اتنا غمگین ہو گیا، اتنا اداس ہو گیا ہے. اس کی سلطنت میں بہت سارے نوجوان ہیں لیکن اس کے لیے اتنا جو ہے غمگین کیوں ہیں؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ جو قبر والا ہے یہ میرا بیٹا تھا. اللہ. اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن یہ گانے بجانے کی محفل میں مشغول تھا کہ کسی قرآن پڑھنے والے نے قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہ آیا. اور جیسے ہی یہ آیت مبارکہ اس نے سنی نے فوراً اپنے وہ سارے کام جو فضول تھے ان کو ترک کر دیا، قرآن پاک ساتھ لیا اور یہ نکل گیا. اور پھر اس کے بعد ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو پیارے اسلامی بھائیوں پتہ چلا کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ کریم اپنے دوستوں میں اس کو شامل فرما لیتا ہے
اور یہی آج ہمارا موضوع ہے سچی توبہ، کہ سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ کریم ان انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کریم ان کو کیا کیا انعام اور اکرام دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی کس طرح وہ سچی توبہ اس کے نجات کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے کریم بھائی، سبحان اللہ۔ کہ سچی توبہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے سچی توبہ۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، سچی توبہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں توبہ کہتے کسے ہیں، توبہ کے فضائل کیا ہیں، توبہ کی اہمیت اور اس کی شرائط کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی، تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یقین مانے اگر ہمیں توبہ سمجھ میں آ گئی نا، اور توبہ کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، تو یقین مانے کہ انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں ہم کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی اس موضوع پر بزرگ مبلغین گفتگو فرمائیں گے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں حکیم غزالی بھائی۔ میں ان کو کہوں گا کہ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام، ان سب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیسے ہیں حکیم غزالی بھائی؟ شنی بھائی، سبحان اللہ، دوسرے ہمارے بزرگ مبلغ ہیں، سینئر مبلغ ہیں۔ السلام اللہ پاک کا بڑا آئیں سنی بھائی، السلام علیکم۔ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ایک ثناخامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں بھی سناتے ہیں۔ تو ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لائیں، محفوظ اتاری بھائی۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آئیے محفوظ بھائی تشریف فرماؤ، آئیے عرفان بھائی۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے محفوظ بھائی سے پروگرام کے آغاز میں کلام سنیں گے۔ جی محفوظ اتاری بھائی، آپ ہمیں آج کیا سنا رہے ہیں؟ موضوع تو آپ نے سن ہی لیا۔ انشاءاللہ میں مناجات پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، بخش ہماری ساری خطائیں اللہ، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں اللہ، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، خلق کے راندے ہوئے
دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے اکثر کیا کرے انسان ہے تیرا نام ستار و غفار ہے میرا نام عاجز گناہگار ہے خطائیں بخش دے یا رب تجھے غفار کہتے ہیں چھپا لے ہم سب کے عیبوں کو تجھے ستار کہتے ہیں مولا یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان دے رحمت میں برسا مولا دے رحمت می برسا مولا تے میرے سکی ہوئی کھیتی نو ہری کر دے دے رحمت می برسا مولا میری سکی ہوئی کھیتی نو ہری کر دے بندہ پر بندگی نہیں کیتی امت یار دیا تو بری کر دے مولا یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان جی میں بیکھاں بنا بلے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں بیکھا اب لاولے جے میں بیکھا اب لاولے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے بیکھا میں رحمت رب دی اے بلے 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 یا اللہ ہو یا رحمان 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 یا اللہ 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 یا رحمان ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے تو نے دنیا میں عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے کرم کر دے حرم رکھ لے خدا ہے دفتر اعمال الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت سے بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں کھول
دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا رحمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے محفوظ بھائی نے مناجات پیش کی۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع سچی توبہ، انتہائی اہم گفتگو ہے، اہم موضوع ہے۔ تو عرفان بھائی اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، توبہ کی اہمیت۔ توبہ اصل میں توبہ ہے کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ ہوتی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں توبہ کیا ہے؟ بھائی ہم سوری کر لیتے ہیں جی، کہ کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، سوری، ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہماری فیلنگز کیا ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور مطلب ہماری اپنی کیفیات سوری کہتے ہوئے وہ بندوں سے ہو یا اللہ رب العزت سے ہو، انشاءاللہ ہم اپنے مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے بہت قابل اور سینئر مبلغین تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے حکیم غزالی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی حکیم غزالی بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ، توبہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقیناً جیسے آپ نے بھی فرمایا اور حقیقتاً یہی ہے کہ بڑا اہم موضوع ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کا ایک یو ٹرن ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ بندہ جس سمت میں جا رہا ہوتا ہے جو کہ غلط سمت تھی، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے وہ صحیح سمت اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب توبہ ہم کسے کہتے ہیں اور حقیقتاً توبہ کیا ہے؟ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم میں آدھی لائن میں بالکل واضح کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں علم، یعنی توبہ کے کیا معنی ہیں، توبہ کیا ہے؟ علم، ندامت اور ارادہ، ان تینوں کا مجموعہ توبہ ہے۔ یعنی بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ گناہ بندے کو اور اس کے محبوب رب العالمین کے درمیان میں وہ رکاوٹ ہے۔ اور جب اس کا علم ہو گیا، اب بندے کے اندر ندامت آئے گی کہ جب میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو گناہ جو ہے بیچ میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ تو لہٰذا بندے کے دل میں یہ ایک ندامت آئے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ سوچے گا اور اس کے سامنے آئے گا کہ گناہ کی وجہ سے۔ پھر بندہ گناہ سے ندامت میں آئے گا، اور وہ ندامت جب اختیار کرتا ہے بندہ، تو وہ اس بات کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں آئندہ وہ گناہ نہ کروں اور گناہ کو چھوڑ دوں۔ جب یہ اس کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے ندامت، تو اس کا ارادہ پختہ ہونے لگتا ہے کہ اب میں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف مجھے قدم بڑھانا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے۔ تو پھر بندہ ان گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور پھر ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ بھی کرتا ہے، اور اس کے سبب جو گناہ کر رہا تھا، اس کے سبب جو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رہ جاتی ہیں، گناہ کر رہا تھا، تو اب جب وہ نیکیاں رہ گئیں، تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے نامہ اعمال کو دوبارہ سے وہ کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 1، اس گناہ پر شرمندگی ہو، یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دماغ میں شرمندگی ہو۔ در حقیقت یہی پہلا قدم ہے جو اللہ کی طرف بڑھنے میں اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، کہ جب بندے کے دل میں شرمندگی آ گئی اس گناہ کی، پھر فرمایا کہ دوسرا جو اس کا رکن ہے، اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ پہلے شرمندگی آئی، پھر اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا جو اس کا رکن ہے، فرمایا کہ گناہ کی طرف
دوبارہ نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ ہو۔ سبحان اللہ غالب بھائی، آپ نے جو بات کی نا، اس میں جو پہلا ایک جملہ تھا نا، کہ جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا اور میرے رب سے جو تعلق ہے نا، اس میں جو رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ گناہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ تصور کہ اپنے رب کی طرح اس کا تصور ہے۔ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک حبشی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں توبہ کروں تو اللہ کریم میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو رحیم و کریم ہے، تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ اللہ، یہ جو تعلق ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دل میں جھاگ جائے نا تو آدمی کئی ایسے کام جس سے آدمی کو اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور وہ کام کہ جس کی کے کرنے سے مخلوق خدا کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس سے دور ہو جائے گا۔ بے تو شک، پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو کہا کہ اللہ پاک مجھے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ حبشی غلام نے کہا کہ سارے گناہ دیکھ رہا تھا، اللہ، سارے گناہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور اس کی روح انصری سے پرواز۔ اللہ اکبر، اللہ یہ کیفیت اگر ہمارے دل میں مدنی چینل کے ناظرین بیٹھ جائے نا کہ میں جب اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ، تو انشاءاللہ عز و جل سچی توبہ نصیب ہو جائے گی۔ انسان جب توبہ کی طرف آتا ہے تو توبہ کس چیز سے کرے گا؟ وہ اس کو علم بھی ہونا چاہیے کہ میں کس گناہ پر توبہ کر رہا ہوں۔ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، بدکاری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، سود کھانے والا، رشوت لینے والا، مختلف گناہ ہیں۔ جب بندہ گناہ کر کر کے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے، ایک جب مقام اس کو آتا ہے کہ اس کے دل میں احساس ندامت آ جائے اللہ کہ میں اس گناہ سے توبہ کر لوں، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ جب بندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور پھر جب اس کے دل میں ایک ندامت پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے رجوع کروں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، تو اس وقت شیطان اس کو آ کر ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تو توبہ کرے گا، تیری توبہ کیا قبول ہو سکتی ہے؟ تو توبہ کی طرف تو جائے گا تو تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ اب یہ شیطان کی طرف سے مایوسی آتی ہے، یہ مایوسی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے۔ تو بندے کو چاہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک، چاہے جتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو جائے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان بے شک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ اے انسان، جب تو مجھ سے امید اور دعا کرنا ترک نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا، میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بندہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام بھی آ جاتا ہے کہ تو چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کر لے، بس تو میرے سے امید اور دعا کرنا مت چھوڑ۔ جب تو مجھ سے امید اور دعا کرنا ترک نہیں کرے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، تو بندے کو چاہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور موقع ملا کہ اب میں توبہ کروں، دل نادم ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تو اس وقت جیسے اللہ پاک کی طرف سے دل میں ایک خیال آ گیا کہ اب توبہ کرنی ہے، تو توبہ کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ سبحان اب اللہ، توبہ کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟ غزالی بھائی کچھ اس پر؟ توبہ یقیناً جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم ایک وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال چلتے رہے، ایک ہی سمت میں چلتے رہے، گناہوں کی طرف چلتے رہے، تو یقیناً وہ راستہ آگے جا کے جہنم میں گراتا ہے۔ تو اس کی اہمیت اسی طرح ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو یقیناً ہم اس راستے سے بھی ہٹ جائیں گے جو جہنم میں لے جا رہا ہے، اور ہم جنت کے راستے کی طرف چل دیں گے، جس کے لیے امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضے بشریت پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، توبہ کے تو دروازے کھلے ہیں۔ فرمائے کہ جب تک کہ سورج بیچ آسمان میں پہنچ کے واپس
مشرق کی طرف نہ لوٹ جائے اس وقت تک تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ جب توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس سے غافل نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یقیناً گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں، جتنے بڑے بھی گناہ ہم کر لیں، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر لیں، تو ہم اس کی رحمت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بس ہمیں توبہ اور استغفار ہمیشہ جاری و ساری رکھنی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ گناہ کر بیٹھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے یقیناً۔ کتنا پیارا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ندامت کیسے پیدا ہو، شرمندگی۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، صحیح ہے، اس کی زندگی گزرے جا رہی ہے، وہ نافرمانی میں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، بس زندگی چل رہی ہے، کوئی کام نہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ تو احساس بیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچ بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہمارا بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین ذہن بن جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جیسے وحشی کی آپ نے روایت بیان کی کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ دیکھ رہا تھا، کیا ہر گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں، زندگی میں کتنی خطائیں ہوئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، فحش کلامی، نہ جانے کیا کیا، ان تمام گناہوں پر اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ بار بار سوچتے رہیں گے، ذہن میں آتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ جو پہلی شرط ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہو، انشاءاللہ یہ عمل دل میں ندامت پیدا کرے اللہ گا۔ پاک نے بھی مطلب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا نا کہ لا تقنطوا من ہاں، رحمت اللہ، اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ہی جو ایک سانپ اس کو ڈنک مارنے کی کوشش کر۔ اللہ اب جو سانپ کا بھی دشمن ہے وہ سانپ پر حملہ ور ہوتا ہے، جیسے اس کو حملہ ور ہوتا ہے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی چیز مجھ پر حملہ ور ہونے والی تھی، سانپ کو اس نے ہلاک کر دیا۔ تو پھر ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ شاید یہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، اللہ ایک اکبر۔ موذی جانور کے ذریعے دوسرے موذی جانور کو ہلاک کرایا اور اس کی جان کی حفاظت فرمائے۔ تو ذوالنون مصری سمجھے کہ شاید کوئی برگزیدہ نیک بندہ ہے، قریب گئے، دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی اللہ ہے۔ اکبر، ذوالنون مصری حیران ہو گئے اللہ اکبر۔ کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ گنہگار بندہ، سیاہ کار بندہ، نافرمان بندہ، اور تو نے ایک موذی جانور سے اس کی جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ اے ذوالنون اگرچہ گندا ہے، اگرچہ یہ گندا ہے مگر ہمارا بندہ ہے۔ اے ذوالنون ہم صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت کریں تو ان گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اب جب اس میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا، میں تیرا ہوں۔ میں نے مانا کہ سب سے برا کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں۔ ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے
کہ مدنی چینل پر آپ کو کچھ دکھایا جاتا ہے. انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے نیکی کی دعوت کے سلسلے میں مدنی چینل. کیا کیجیے نہ غفلت کیجیے. آئے مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں پہ اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں، جو کھیت میں کام کر رہے ہیں، انہیں ہم نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بلائیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیے اور نیکی کی دعوت میں شریک ہو جائیے. آئیے نا پلیز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا جذبہ سلامت لگے. ماشاءاللہ کیا ہی بات. آئیے السلام علیکم. آئیے ماشاءاللہ، ہم آپ کو نیکی کی دعوت دینے آئے. بھائی آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے. جس چیز کے اندر، جس شے کے اندر نرمی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. جس طریقے سے سونا یعنی گولڈ نرم ہو کر زیور بنتا ہے، لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، جس طریقے سے یہ زمین نرم ہو کر کھیت اور کھلیان اور سبزہ اگاتی ہے، اسی طریقے سے جس دل کے اندر نرمی ہوتی ہے اس دل کے اندر محبت، شفقت، رحمت، حلم، بردباری اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتا ہے. تو نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر، جس شے کے اندر نرمی نہیں ہوتی اسے بدصورت کر دیتی ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الملان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرماتا ہے اسے نرمی کی صفت عطا فرماتا ہے، اور جس پر قہر و غضب ہوتا ہے اس کے دل سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے، اور وہ دل جو ہے وہ سخت بن جاتا ہے. اسلامی بھائیوں، نرمی ایک ایسا وصف ہے، نرمی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس دل کے اندر ہوتی ہے اس کو خوبصورت بھی کر دیتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جس دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی ایسا شخص ہمیشہ آپ کو غصے کی حالت میں دکھے گا. جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی عموماً اس کا مزاج چڑچڑے پن کی حالت میں دکھے گا. ایسا شخص ہمیشہ آپ کو دوسروں سے جھگڑتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی غصہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو جھگڑا کرتا رہتا ہے، ایسا شخص جو بلا وجہ لوگوں کو ذلیل کرتا رہتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. لیکن جس کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، جو اپنے ماتحتین کے ساتھ نرمی کرتا ہے، جو بازار میں اگر کاروبار کرتا ہے تو اپنے گاہکوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، تو اس کو بینیفٹ یہ ملتا ہے، اس کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا ایک مقام بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں. نرمی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ایسے ہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے نمازی بنے، آپ کے گھر کی خواتین با پردہ بنے، آپ کے گھر کے اندر مدنی ماحول بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار بھی وسیع ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی. نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے ماحول سے جوڑنا پڑے گا کہ جس ماحول سے جڑ کر ہمیں نرمی کی مزید برکتیں، نرمی کی مزید فضیلتیں سننے کو ملے کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. نرمی اپنے اندر لانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا. مدنی چینل اپنے گھر میں دیکھنا ہوگا جس سے بیان سن کر اللہ عز و جل کا خوف، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہمیں نصیب ہوگا، صحابہ اکرام کی محبتیں نصیب ہوں گی. تو کوشش کریں کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیں، اپنے چہرے کو ایک حلم و بردباری کے ساتھ ساتھ مسکراتے اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے بات کریں اور نرمی کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا ماحول بھی سنور جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی سنور جائے گا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی نرمی کی صفت اور دل نرم کرنے کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، آقا کریم علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ماحول کی برکت سے آپ کو خوب بھلائیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نرمی کی صفت سے بہرامند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. یہ جو بات ہمارے اسلامی بھائی نرمی کے موضوع پر کر رہے تھے نا، تو کل ہی ایک دکان پر جانا ہوا، اپنے اسلامی بھائی تھے،
وہ بتانے لگے کہ یار ایک صاحب میری دکان پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایسے کھڑے ہوئے کہ جانے آنے کا راستہ رک گیا. کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ یار آپ تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں. بولا یار وہ تو ایک دم غصے میں آ گئے اور مجھے کہنے لگے آپ مجھے جانتے نہیں ہو, میں کون ہوں. جب اس طرح کی گفتگو کرنے لگے تو کہا کہ میں نے پھر ان کو عرض کی کہ حضور, کیونکہ وہ خواتین کا آنا جانا آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ہے, تو وہ بنے گا کہ یار میں جتنا ان کو سمجھاتا جاؤں نا وہ اتنا بگڑتے جائیں. تو یہ کیفیت ہے ہمارے اندر کہ ہم سیدھی بات کو بھی آسانی سے لے کر ختم کر سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آدمی کب تک طاقتور ہے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. سختی والا سختی سے جواب تو دیتا ہی ہے. جس کے اندر تھوڑی سی بھی طاقت ہے, جس کے پاس کچھ بیگ ہے, کوئی زیادہ سے کوئی سے معاملات ہیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, تو ہر بندہ اسے ڈرتا ہے. اب جس کے سامنے وہ گفتگو کر رہا ہے وہی اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے, تو ہماری گجراتی زبان میں بولتا ہے نمیو اللہ نے گمیو, اللہ کہ نرمی اختیار کرے. ایک چپ سو سو, ایک چپ سو کو ہرائے. اگر ہم سامنے کوئی بھی بات رپلائی کرتے ہیں, اس کو سامنے کوئی بات بولتے ہیں, قرآن و حدیث بھی اگر بیان کریں گے اس وقت وہ اپنی جلال کے اندر ہے, غرور کے اندر ہے, تکبر کے اندر ہے, وہ ہماری کسی بات کو سنتا نہیں ہے, بس اس کو اپنی انا اس کے تحت ہی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو نرمی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سامنے والا خود بخود خاموش ہو جائے گا. الحمدللہ آپ نے جو بھی نیکی کی دعوت کا سیگمنٹ دیکھا عرفان بھائی, دعوت اسلامی کے مبلغین گاؤں گاؤں, کریا کریا, کوچا کوچا, شہر شہر الحمدللہ سفر کرتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر, علاقوں میں جا کر, شہروں میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں, اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں الحمدللہ. اللہ کریم ان تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اطراف میں اپنے گھر والوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے جاننے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہو جائے اور ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت پہنچاتے رہیں, اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں. جب ہم دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں گے تو دعوت اسلامی ایک بہت بڑا سلسلہ پروگرام ہے جو مطلب نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے, ایک پلیٹ فارم ہے بہت بڑا. جب اس سے منسلک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ کام کرنا بھی بے حد آسان ہو جائے گا. جی عرفان بھائی, موضوع کی طرف آتے ہیں, سچی توبہ. ایک شخص حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور کیا توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ, کوئی آدمی گناہ کرے اور توبہ کرے تو کیا توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے اس کی طرف سے چہرے کو گھما لیا. پھر کچھ دیر کے بعد اس کی طرف جب چہرہ کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہائے 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 ہائے. تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے 7 دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں, اور توبہ کرنے والوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ. تو ہمیں توبہ سے کے معاملے میں نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ توبہ کے رکاوٹ میں جن عوامل کو شامل کیا گیا اس میں سے ایک اپنے رب سے نا امیدی بھی ہے. کہ آدمی جب نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ کی طرف رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے میری توبہ تو قبول ہی نہیں ہو سکتی نا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شخص کے ساتھ بدکاری کی اللہ, اور اس سے حمل ٹھہر گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھو, اور جب اس کا حمل ختم ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آنا. اور جب وہ حمل کا وقت گزرا تو پھر اس عورت کو لایا گیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر شرعی حد قائم فرمائی, اور شرعی حد قائم فرمانے کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تدفین وغیرہ کا انتظام کیا, پھر خود ہی جنازہ پڑھایا. صحابیہ رسول اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنا بڑا گناہ کیا تھا اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا, یقین جانیے کہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ اگر واقعی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں نا تو وہ توبہ نہ صرف ہمیں فائدہ دے گی, کئیوں کو فائدہ دے جائے گی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جس کا جنازہ میں نے پڑھایا اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا, اللہ, اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی.
توبہ کی ڈری نا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا ہے کہ اگر 70 گناہ گاروں میں تقسیم کیا جائے تو ان کی توبہیں قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ نا کہ عمر کا کوئی تقاضا نہیں توبہ کے لیے بالکل بالکل، کہ میں بس بوڑھا ہو کر سفید داڑھی آئے گی، بچے ہو جائیں گے، پوتے پوتی ہو جائیں گی، پھر میں جا کے اللہ پاک کی توبہ کروں، اللہ تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس عمر میں بھی، جوانی میں ہے تو اور ضروری ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اور جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جس عمر کے اندر بھی اللہ کی جو نافرمانی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، تو اب فوراً جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ تو قبول فرما ہی لیتا ہے، اللہ پاک کو بھی اس کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ پاک بھی اس کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر عمر کے اندر بندے کو چاہیے بلکہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی، وقتاً فوقتاً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، گڑ گڑائے، سر کو جھکائے، معافی مانگے۔ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ کی وہ بات پر مجھے وہ بات روایت یاد آتی ہے کہ جوانی میں جو نیکیاں کرے گا نا، بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ نیکیاں نہیں کر سکے تو اللہ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بزرگ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے نا، وہ تو بالکل بھی مایوسی کی طرف نہ جائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، جو کر لیا، جو ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، انشاءاللہ جب اس کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، اس کی بارگاہ کا تو انداز ہی نرالا ہے نا۔ دنیا کا تو قانون یہ ہے نا کہ جب آدمی کسی جرم کا اقرار کرتا ہے تو سزا دے دی جاتی ہے، اور یہاں مزہ یہ ہے کہ جیسے اقرار کرتا ہے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، دنیا میں بھی فوائد اور آخرت میں بھی فوائد ہیں۔ کلام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی گلی میں ہوگا ٹھکانا، سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نے عزیز ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، اب تو بس دھن ہے اپنی، اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس دھن ہے۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، ساتھیا میں پیلا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، اب تو بس دھن ہے اپنی، اب تو بس
سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ نہ دیکھو. سبحان اللہ. اللہ کریم مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو مکے اور مدینے کا مسافر بنائے. آمین. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کا سفر عطا فرمائے اور بار بار یہ سعادت اپنے فضل و کرم سے جب تک جئیں اللہ تعالیٰ بار بار ہر بار. سال میں کئی بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم. تو ہم اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا موضوع ہے سچی توبہ. تو اتنی گفتگو سننے کے بعد آئیے حکیم غزالی بھائی، سچی توبہ کہتے کسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کتاب فتاوی رضویہ میں، جس میں آپ کے فتاوے ہیں، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہائے بھرنا، اوف، یا اپنے گالوں پر چپت مار لینا، یا کان ناک کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں عموماً لوگ، ٹھیک ہے، یا اپنی زبان کو کیا ہو گیا کر لیتے ہیں. اسی طرح توبہ 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 کر لیتے ہیں. فرمائیں کہ یہ توبہ نہیں ہے. اللہ اللہ. پھر کیا توبہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر، تو گناہ کر لیا، اب توبہ کر رہا ہے، ہاں یار بس اللہ کی بارگاہ میں کیا توبہ ہے، دل میں کچھ پتہ نہیں ہے، زبان پہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ فرما رہے کہ بندہ جو ہے کسی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب سے معافی طلب کرے. ایک تو گناہ اس کے دماغ میں ہو کہ آپ فلاں گناہ ہے اور یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں اور اس سے اس کی مغفرت طلب کر رہا ہوں. تو یہ سچی توبہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحابہ کرام نے فرمایا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرمایا کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے کہ جس طریقے سے دودھ تھن سے نکل کر واپس نہیں لوٹا. اللہ اللہ. اور اگر ایسا ہے، ایسی توبہ ہے تو وہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے، اور اسی توبہ کے تحت ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا. اچھا، فی زمانہ عرفان بھائی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، آج کے وقت میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے اور گناہ سے بچنا اتنا ہی مشکل بھی ہو گیا ہے. اور نیکیاں تو اب ایک طرف ہو گئیں کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہیں کہ بس ہم کہہ لیجئے کہ جو نیکی کر لے یا جس سے جو نیکی ہو جائے یقیناً وہ بڑا کامیاب شخص ہے. اور ایسی حالات ہو گئے بندے کے کہ بندہ قدم قدم پر اسے گناہ کے موقع آسانی سے ملتے ہیں. آج پہلے تو ہم کہتے تھے بندہ سینما گھر جا کے گناہ کرے گا، فلاں اڈے پہ جا کے گناہ کرے گا، فلاں علاقے میں جا کے، نہیں، اب تو اس کے ہاتھ کے اندر آ گیا ہر گناہ، یعنی اتنا آسان ہو گیا گناہ کرنا. تو اب گناہ سے بچنا اتنا ہی مشکل ہو گیا، لیکن اتنی ہی زیادہ ہمارے اوپر جو ہے اب پابندی بھی ضروری ہو گئی اور لازم ہو گیا کہ ہم گناہ سے بچیں. مشکل ضرور ہے کہ فرمایا کہ جو عمل دنیا کے اندر جتنا مشکل ہوگا قیامت کے اندر اتنا ہی اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا. آج اگر توبہ کرنا، گناہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن کل قیامت میں انشاءاللہ اس کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور سچی توبہ کیا ہے کہ جب بندہ، یعنی اسے پھر انعام کیا ملتا ہے؟ بندے نے سچی توبہ کر لی، ہم نے بھی سنا ابھی کہ اس کے بہت سارے جو ہے ایک راہیں بن جاتی ہیں، اچھی راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جنت ملتی ہے. فرمایا لیکن گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بندہ جب سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب بندے نے گناہ کر لیا بتقاضے بشریت، لیکن اب اس کے دل کے اندر ندامت آ گئی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے گناہوں سے نہ صرف درگزر فرماتا ہے بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف فرشتوں کو گناہ بھلا دیے جاتے ہیں بلکہ جس ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے جس اعضاء سے گناہ کیے ہوتے ہیں ان سے بھی وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ قیامت میں جسم کے ہر وہ اعضاء جس سے گناہ کیے ہیں وہ قیامت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ بلکہ فرمایا کہ زمین کے اس حصے پر بھی کہ جس حصے پر اس نے گناہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین سے اس گناہ کے نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ یہ سچی توبہ کی برکت ملتی ہے اسے، اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بات ہے۔ یعنی سچی توبہ کرنے والے کا انعام کیسا ہے کہ جن چیزوں جو گواہ ہیں اس کی چیزیں ان کو بلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے، کیا بہت بات۔ بڑا سچی توبہ کی واقعی بڑی برکت ہے۔ عرفان بھائی مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ ہے۔ اللہ اچھا، اس زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضور دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں، میدان میں جمع ہو کر اجتماعی دعا کی جائے گی۔ سب جمع ہو گئے، اب دعا کرنا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور دعا شروع ہوئی، ہم پر رحم فرما یا اللہ، قحط پڑ رہا ہے، ہماری کھیتیاں برباد ہو گئیں، زمین بنجر ہو رہی ہے، مویشی کمزور ہو رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، یا اللہ بارش نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ دعا کرنے والے ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ اچھا، اب دعا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر بات پوری ہوتی ہے۔ اب اللہ کی منشا ہے کہ دعا ہوئی تو اب بارش کے اثرات ظاہر ہونے کے بجائے سورج پہلے سے بھی زیادہ تیز چمکنے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں تیرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو بارش نازل فرما۔ تو آپ کو جواب ملا، وحی آئی کہ اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، وہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کے سبب ہم نے بارش کو روک دیا ہے، اب بارش نہیں برسے گی۔ آپ اعلان کریں کہ وہ اٹھے اور مجمع سے چلا جائے، پھر آپ دعا کریں گے اور انشاءاللہ بارش نازل ہو جائے گی۔ اچھا، آپ نے اس کو کس طرح پیغام پہنچے؟ رب نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، بارش بند ہونے کا ایک سبب ہے کہ ایک گناہ گار ہمارے درمیان میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پانی روک دیا ہے۔ اللہ کریم نے پانی بند کر دیا، جب اٹھ کے جائے گا تو بارش نازل ہوگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو وہ جو شخص تھا 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس نے سر اٹھا کے آگے دیکھا کہ کوئی اور اٹھ کے جا رہا ہے، 70,000 کا کم و بیش مجمع ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، کوئی اٹھ کر نہیں گیا، اس نے بائیں دیکھا، کوئی اٹھ کر نہ گیا، اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، کوئی اٹھ کر نہ گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ اعلان میرے لیے ہو، میرے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، وہ گناہگار میں ہی ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش روک دی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے سر جھکا لیا، سر پہ کپڑا ڈال لیا، بہت نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہانے لگا، عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، اے مولا کریم، آج تک تو نے میرا پردہ رکھا ہے، میں گناہ کرتا رہا اور تو نے میرے گناہوں پہ پردہ رکھا۔ یا اللہ، آج اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ فرما، یا اللہ مجھے شرمندگی سے بچا لے، میں آج سچی توبہ کرتا ہوں مولا کریم، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی، ندامت و شرمندگی دل میں پیدا ہوئی۔ پہلی شرط پائی گئی، شرمندہ ہو گیا۔ دوسری شرط
کہ اس نے پکی سچی نیت کر لی کہ یا اللہ بس آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج چھوڑ دیے، اس نے گناہ بھی چھوڑ دیے، سچی توبہ کر لی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس کی یہ اللہ سے گفتگو چلی رہی تھی کہ چاروں طرف سے بادل گھر کے آئے، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ جب بارش برسنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین، ابھی تو کوئی اٹھ کر مجمع سے گیا ہی نہیں، بارش کیوں نازل کی گئی؟ تو جواب ملا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس کے وجہ سے پانی کو روکا گیا تھا اسی کے سبب سے بارش کو نازل کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین وہ کون ہے؟ ہمیں بھی دکھایا جائے وہ کون، تجسس ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھوں وہ کون ہے، کہ ابھی اس کے لیے بارش روکی بھی تھی، پانی بند تھا، قحط نازل ہوا تھا، اور ابھی ایسا کیا معاملہ ہوا کہ ایک دم بارشیں برسنا شروع ہو گئیں۔ تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آیا کہ موسیٰ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو ہم نے اس کی پردہ پوشی کی، اب تو وہ توبہ کر کے ہمارے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری منہ نہ لاوے، اور لکھ گناہ میرا مالک ویکھے 100 پردے پاوے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے عمری منہ نہ لاوے، تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، یارو پھر بھی پردے پاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، تے پھر بھی پردے پاوے۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ جے میں ویکھا ملا ولو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں بلاولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں رحمت رب دی، یارو بلے بلے بلے، تے جے ویکھاں رحمت رب دی، تے بلے بلے بلے۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، صبح سے شام تک گناہ ہو جائیں، ابھی آپ نے حدیث سنی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے حکیم غزالی بھائی نے بیان فرمائی کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو حسینی بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ توبہ پر استقامت ہم کیسے حاصل کریں؟ دل ہائے گناہوں سے بے مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، کو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ 42 سال پیچھے چلے جائیں، اللہ اللہ، مسلح علاقے، محلے، مساجد، علماء کی کمی، حفاظ کی کمی پائی جاتی تھی۔ 42 سال پہلے ایک ماحول ہمارے سامنے آیا، دعوت اسلامی کا ماحول۔ سبحان اللہ، چور آئے، ڈکیت آئے، شرابی آئے، زانی آئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انہیں جب توبہ کا طریقہ پتہ چلا،
انہیں اپنے گناہوں پر احساس ندامت پیدا ہوا. ہائے ہائے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے لوگوں نے ڈکیتوں نے ڈکیتی سے توبہ کی, چوروں سبحان نے اللہ. چوری سے توبہ سبحان اللہ. بے کی, شک. شرابیوں نے شراب پینے سے توبہ کی, سبحان اللہ. زانیوں نے زنا سے توبہ کی. اسی طریقے سے مختلف گنہگاروں نے گناہوں سے توبہ کی اور ایسی پختہ توبہ کی کہ کوئی حافظ قرآن بنا, اللہ اکبر. کوئی عالم باعمل بنا, اللہ اکبر. جس کو کوئی اپنے پاس کھڑا نہیں کرتا تھا آج وہ مصلی کا امام بن گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سچی توبہ احساس ندامت ہے کہ بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پختہ دل سے سچی توبہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جب اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا, یہ بھی توبہ کا ایک جز ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پختہ توبہ کا ارادہ رکھے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. دوسری بات, احساس ندامت ہونا چاہیے کہ اس گناہ پر نادم ہو کے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. جو گناہ کیا ہے اس پر اور دیگر سارے گناہوں کو اللہ ایسا نہیں کہ پھر یہ گناہ کرتا تھا اس سے میں توبہ کر رہا ہوں, فلاں گناہ کرتا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں, ایسا نہیں, بلکہ ہر گناہ سے بے شک. جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. جب سچی توبہ کرے گا پھر اس کو صحبت اختیار کرنی چاہیے, اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, قرآن و حدیث کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ میں اس پہ عمل کرتا چلا جاؤں. جب اچھوں کی صحبت ملے گی, نیکوں کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید توبہ پر استقامت نصیب ہو جائے گی. بے شک, بے شک. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی وظیفہ کوئی ایسا کہ جس سے پڑھیں تو توبہ پر استقامت جی ملے؟ جی الحمدللہ. اگر کوئی شخص روزانہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, روزانہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو انشاءاللہ شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی سبحان اور اللہ. وہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے وظیفہ تو الحمدللہ ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ اپنا اثر رکھتا ہی ہے, مگر یہ کہ بندہ استغفار کی تسبیح پڑھتا رہے, ہاں. اس سے راستے بھی ہموار ہوتے ہیں, روزی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں, بے اولادی دور ہو جاتی ہے, اللہ پاک عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے رہیں, چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو, ظاہر میں کیا ہو باطن میں گناہ ہو جاتے ہیں. دل کے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں غرور, تکبر, بغض, کینہ, حسد, یہ بھی تو ان سے بھی تو توبہ کرنی ہے نا. صرف شراب پینے سے, جوا کھیلنا یہ کوئی کرتا ہے تو اس سے تو توبہ کرے ہی کرے. اگر خاندانی طور پر اگر کسی کے بارے میں بغض ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے, کم از کم اس کو بھی دل سے اپنے دور کرے اور ایک اچھا انسان بن کر. کہتے ہیں نا کسی بچے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے, آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے, اس بچے نے جو چھوٹا تو بڑا پیارا جواب دیا, کہنے لگا کہ بڑا ہو کر میں انسان بنوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ توبہ پر استقامت پانے کے لیے وظیفہ بھی کرنا چاہیے, اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی چاہیے, اور توبہ پر استقامت پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جب اچھے لوگوں کی سنگت ہوگی, اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا, اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, اور وہ پاکیزہ ماحول دعوت اسلامی کا ہمارے درمیان موجود ہے. دعوت اسلامی دیکھیں توبہ کے موضوع پہ بات چل رہی ہے, تو جیلوں میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں, جیل چلے جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے. شہر شہر, کریا کریا, صوبہ صوبہ, ملک ملک, بے شمار دنیا کے ممالک میں دعوت اسلامی کے مبلغین مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کریں الحمدللہ. تو جیل خانہ جات میں بھی دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے الحمدللہ. جو لوگ مختلف جرائم کی پاداش میں جیل میں چلے گئے, دعوت اسلامی کا پورا سسٹم ہے وہاں الحمدللہ. انہیں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, وہاں مسجدیں آباد کی جا رہی ہیں. ایسے لوگ کہ جو بری صحبت کی وجہ سے, بری صحبت میں گرفتار ہو کر جرائم کا شکار ہوئے, جرائم میں گرفتار ہوئے, پھر انہیں سزائیں ہوئیں, وہ جیل چلے گئے, اور ایسے مناظر دیکھے کہ جب وہ جیل سے واپس آئے تو باشرا بھی تھے, سر پہ امامے کا تاج بھی سجا. الحمدللہ وہ تائب ہوئے, انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی, اور الحمدللہ اب وہ بہت اچھے مسلمان بن کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں. تو میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے مبلغین آپ کو اس طرف ترغیب دلاتے ہیں اکثر کہ بھائی آپ اچھے ماحول کی طرف آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں اگر ہم دیکھیں نا غزالی بھائی, تو بے باکی بڑھ گئی ہے.
یعنی اللہ پاک کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ رجوع کی طرف جانے کا ذہن نہیں بنتا. اور ہمارے میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ میں تو غلط کام کر رہا ہوں، اور جب مجھے کوئی سمجھاتا ہے نا تو میں کسی اور کے غلط کام کا حوالہ دیتا ہوں. بھائی فلاں بھی تو کر رہا ہے. اچھا، یہ حوالہ دینا آپ کو نجات نہیں دلائے گا. ممکن ہے کہ آپ پھنس جائیں، اگر اللہ کریم کی ناراضگی شامل حال رہی تو ممکن ہے کہ آپ پھنس جائیں. تو سچی توبہ کی طرف آدمی کو آنا چاہیے، اور اس میں جو ہے نا دوسروں کو نہیں دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ یعنی کہ سچی توبہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان رکاوٹوں میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دنیا دار لوگوں کی طرف ہی، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں غرق ہوئے ہیں ہم انہی کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. ہمیں خوف خدا پیدا کر اور وہ بات ہے نا کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا، وہ پیدا کر کے جو ہے نا اپنی نجات کا سامان کرنا چاہیے. کسی کی غلطی آپ اس پر غلطی کریں تو وہ آپ کو نجات دلا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ترقی کرنی چاہیے، محنت کریں، کوشش کریں، آگے بڑھیں، یہ منع نہیں ہے، مگر شریعت کے دائرے میں کہ کہیں ہم کسی گناہ کے اندر ملوث تو نہیں ہو رہے. وہ کام کریں کہ جس سے رب بھی راضی ہو اور رب کی مخلوق بھی راضی رہے. الحمدللہ ان کاموں کو کرنا چاہیے. اور اگر یعنی کہ آدمی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو غلطی اگر ہو گئی ہے تو پھر توبہ کی طرف آ جائے، توبہ کرے. انشاءاللہ اللہ کریم کی طرف سے اس کو مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے دروازے کھلیں گے، ایسی رحمتیں آئیں گی کہ دنیا میں بھی کامیابی پائے گا اور آخرت میں تو جنت اس کا منتظر ہے ہی انشاءاللہ. توبہ میں جو ہے ایک جو ہماری منٹ میں لوں گا، توبہ میں ہماری ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ ہماری صحبت آتی ہے. صحبت کہ انسان بعض اوقات، جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اس کو سن کے کسی کے دل میں توبہ کی طرف آ رہی ہوگی، تو لہٰذا بندہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کی دوستی اسے توبہ سے روک دیتی. صحبت اچھا ماحول اپنایا جائے. ہمیں بھی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ سچی توبہ کا ذہن بنا لیں. موت کا نہیں پتہ، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے. تو جو سانس ہمارے سینے میں چل رہی ہے اس کو آخری سمجھیں. جو گزر گئی وہ چلی گئی، جو ہے بس اس کو غنیمت جانے، جو لینی ہے اس کا پتہ نہیں. جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سانس آخری ہوتی ہے جو سینے میں اٹکی رہ جاتی ہے. ہمیں نہیں معلوم ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، ہماری سانسوں کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، ہم گنتی پوری کر رہے ہیں. اب کتنی رہ گئی اللہ جانتا ہے. تو بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے. آپ نے توبہ کے بارے میں مفصل گفتگو سنی، تو سچی پکی توبہ کرنے کا ذہن بنا لیں. نیت کر لیں کہ جو گناہ ہو گئے یا اللہ ہم اس پہ نادم و شرمندہ ہیں، ہم گناہ چھوڑنے کی پکی نیت کرتے ہیں اور آج کے بعد عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا. بالکل پروگرام ہمارا ختم ہونے کا آخری وقت ہے. محفوظ بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہم رخصت چاہیں گے، محفوظ بھائی کلام پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. ایک شعر انشاءاللہ ہمارے محفوظ بھائی کوئی ایک شعر. سبحان اللہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. زندگی بہتر بنائے زندگی
مختصر سی زندگی ہے بھائیوں،